ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ ایک مالدار، اور دوسری حسب و نسب جو یعنی خاندان، اور تیسری جو خوبصورت ہو، اور چوتھی دیندار۔ پھر آپ فرمایا دیندار والی کو ترجیح دو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت اور خاندان کی وجہ سے سبب نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو انسان کسی کی مالداری کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اس کی اللہ تعالیٰ ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ اور فرمایا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، جو اسی عورت سے کہ حسب و نسب یعنی خاندان کے مرتبے کی وجہ سے نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں زیادتی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، جو دیندار سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا۔ وہ خامد کے حقوق بھی پورے کرے گی، اور خود بھی خوشحال ہوگا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوشحال ہوگی۔ یہ معجم الاوسط حدیث نمبر 2342، یہ اسلامی شادی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 58۔ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ شادی ایسی عورت کے ساتھ کریں جو دیندار ہو۔ اگر ہم دیندار کے عورت سے نکاح کریں گے، جو بھی بندہ نکاح کرے گا وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ بھی ہمیں واضح فرما دیا، اگر کوئی انسان رشتہ دینا چاہے کسی کو اپنی بیٹی، اس کے لیے بھی یہ چیز سوچ لینے چاہیے، اگر وہ دیندار ہو، اس کا اخلاق اچھے ہوں، اس کو رشتہ دے۔ اگر اس کو نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فساد زیادہ بڑھیں گے، اور دنیا میں فتنے فساد اس لیے تو زیادہ ہیں، اس جو بندے غور نہیں کرتے، کسی کو بھی دے دی، اور کسی پہ یہ بھی نہیں غور کرتے کہاں سے لے لی، اور ان چیزوں پہ غور جو بندہ کرے گا تو یہ فتنے فساد بھی کم ہوں گے اور زندگیاں بہترین ہو جائیں گی۔ یہ ترمذی شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 1086 اسلامی شادی کی کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 57۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور اپنے خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا، اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرکائے بنی ہاشم سردار کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی نکاح بندہ کرے وہ اپنوں کو ساتھ ملا کے کرے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی نکاح کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 93۔